چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر وہ فری لانسنگ کرے تو کرے. اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنے ایک سیکیور انوائرمنٹ میں وہ اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے, اس کو کرنا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسا انوائرمنٹ پنجاب کی خواتین کو دے کر جاؤں جہاں پہ کسی خاتون کو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے, اپنے اینڈز میٹ کرنے کے لیے کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ورک پلیسز جو ہیں وہ ہماری سیف ہوں, وہاں پر کوئی کسی بھی خاتون کو ایک مینٹل سٹریس کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ مجھے کسی بھی وقت کسی سیفٹی یا سیکیورٹی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ بھی یہ بات کہنی پڑتی کہ آج بھی جو میرے پاس ہر صبح رپورٹ آتی ہے اس میں ابھی بھی ریپس جو ہیں وہ ہر روز کا معمول ہے, ہر روز کا. لیکن گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں. آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, بہت جلدی ایفیشنٹلی پکڑتے ہیں ملزمان کو, لیکن وہ آج بھی وہ واقعات ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ لوپ ہولز اتنے بڑے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, وہ عدالت میں جاتے ہیں, عدالت ان کو چھوڑ دیتی. کل میں سرگودا گئی تو یقین مانے میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ایک بچی تھی 12 سال کی, عائشہ. تو میں نے کوئی 3 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ اس کے جو امپلائرز ہیں ایک میاں بیوی تھے, بالکل ینگ, نیولی میریڈ. تو انہوں نے اس کو اتنا مارا, 2 مہینے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا, اتنا مارا, اتنا تشدد کیا. گھر پہ ملازم تھی, ان کے ملازمہ تھی, کہ وہ بچی 2 مہینے کے تشدد کے بعد وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. 12 سال کی. اب جن کی بیٹیاں ہیں, جن کے بچے ہیں, وہ ذرا تھوڑا امیجن کریں, اپنی بچوں کو سامنے رکھیں. تو میں نے آئی جی صاحب سے بات کی, انہوں نے 72 آورز میں ان کو جو ملزم تھے ان کو پکڑا اور اس کی تصویر مجھے بھیجی. کل میں جب سرگودا گئی, کیونکہ وہ سرگودا کی رہائشی تھی بچی, تو اس کے ماں باپ تھانے میں, ان سے میری ملاقات ہوئی. بائی دا وے آئی جی صاحب, تھانہ بہت خوبصورت تھا آپ کا ماشاءاللہ. پورا مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں کسی تھانے میں کھڑی ہوں. اور خواتین کا علیحدہ ڈیسک تھا جس پہ خواتین پولیس آفیسرز کمپلیننٹس کو ڈیل کر رہی تھیں. تو میں بہت اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں, پلیز کیپ اٹ اپ. تو وہ میں جب ادھر گئی تو وہ بچی کے ماں باپ تھے, وہ بھی چھوٹی عمر کے تھے. بچی کی ایک بہن تھی, وہ سن بھی نہیں سکتی تھی, بول بھی نہیں سکتی تھی. وہ خود چھوٹی عمر کی تھی, آئی تھنک 13-14 کی ہوگی یا اس سے بھی چھوٹی تھی. تو میں نے پوچھا کہ یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے؟ تو چھوٹی بہن ہے. اس نے کہا نہیں, عائشہ کی بڑی بہن ہے. مطلب عائشہ اس سے بھی چھوٹی تھی. اور باپ نے کہا کہ وہ ایک چھوٹا سا بیچارہ غریب سا بندہ تھا, 5 لاکھ روپیہ اس پہ قرضہ تھا, اور اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی اس بیٹی کو ادھر ملازمت کسی میاں بیوی کے گھر میں دی تھی. تو میں خوش ہوں کہ وہ ملزمان پکڑے گئے ہیں, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے, ہمارا انصاف کا سسٹم ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ انفلوئنس کر کے, جن کو اتنا خوف نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ماں نے مجھے بتایا کہ وہ بچی اتنی تکلیف میں تھی, لیکن اس بچی کو ماں سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ کہیں وہ اس کو یہ نہ بتا دے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے اس کی تصویریں دیکھی, میں شیئر نہیں کر سکتی تھی, میں نے ٹویٹر پہ بھی وہ لکھا, میں شیئر نہیں کر سکتی تھی. وہ بہت تکلیف دہ تصویریں, لیکن قوم کو, ہمارے معاشرے کو وہ تصویر دیکھنی چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قسم کے مشکلات کا ہمیں ایز اے سوسائٹی سامنا ہے. اس کی جو جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تشدد کے نشانات نہ ہوں, اس کی سکن نہیں تھی. اور آج سے چند ماہ پہلے میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں گئی, اسی طرح کا ایک واقعہ مجھے رپورٹ ہوا, مجھے پتہ چلا. تو میں اس بچی کو ملنے گئی. آپ یقین کریں اس پہ اس قدر بری طرح تشدد ہوا تھا کہ اس کی یہ اس فیس کی سکن نہیں تھی, انہوں نے جلائی ہوئی تھی اس کی سکن, اور سٹیل کے کسی راڈ سے اس کو مارا تھا, اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے, اور اس کے بھی ینگ ماں باپ تھے, ینگ سی بچی تھی 10-12 سال کی. تو میں نے اپنے لاء ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اس پہ فوراً لیجسلیشن کریں, اور صرف لیجسلیشن نہیں کرنی, پاکستان کا مسئلہ لیجسلیشن نہیں ہے. پاکستان میں اگر لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ کوئی بھی جو جوونائل, کوئی بھی بچہ یا بچی
ایک سرٹن ایج سے پہلے اس طرح سے وہ ملازمت ان کو ملازمت میں لینا سخت جرم ہے اور اس پہ بہت بڑی سزا ملے گی. اور پھر دیکھیں ایک یہ بھی بڑا سائیکولوجیکل ہمارا بیریئر ہے خواتین کے ساتھ، جو بھی ان کو اگر کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ جب اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہیں یا وہ اپنے بہن بھائی کے پاس جاتی ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے پاس جانتی ہیں، یہ سب خواتین چاہے وہ امیر طبقے سے ہوں یا غریب طبقے سے ہوں، سب اس بات سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ کوئی شکایت نہیں کرتا، کیونکہ پتہ ہے کہ پھر وہ پابندیاں جو ہیں وہ خاتون کے اوپر لگیں گی، اس بیٹی کے اوپر لگیں گی، اس بہن کے اوپر لگیں گی. اس ڈر سے بھی خواتین کمپلین نہیں کرتی. تو میں یہاں پر جتنے مرد حضرات موجود ہیں اور جو مجھے آج ٹی وی پہ سن رہے ہیں اسکرینز پہ، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی ماں بہن بیٹی کے دکھ کو، تکلیف کو، درد کو، مشکلات کو سمجھیں. اگر آپ ان کو وہ سہارا نہیں دیں گے تو معاشرے سے توقع کرنا پھر فضول ہے. اگر کوئی آپ کی بیٹی یا بہن کو آپ اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ کو آ کے یہ بتائے کہ آج میرے کالج میں، میرے یونیورسٹی میں، میرے راستے میں، میری ٹرانسپورٹ پہ، میرے ورک پلیس پہ مجھے فلاں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ریپس میں ملوث ہوتے ہیں، بے حرمتی میں ملوث ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے اس مائنڈ سیٹ کا، وہ اس مائنڈ سیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت کریں گے تو وہ اپنے گھر جا کے نہیں بتا سکتی. بہت سارے لوگ اس مائنڈ سیٹ کا فائدہ اٹھا کر مجرم بن جاتے ہیں. تو میں ہر باپ کو، ہر بھائی کو، ہر بیٹے کو آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی خواتین کی طاقت بنیں، اور جب وہ آپ سے بات کرنے کے قابل ہو جائیں گی تو آپ کا جو خوف ہے کہ باہر یہ نہ ہو جائے، وہ اس میں بھی بہت حد تک کمی آ جائے گی. تو اپنی خواتین کو سپیس دیں، ان کو کانفیڈنس دیں. ان کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا محافظ بنایا ہے، تو آپ ان کے محافظ کی ڈیوٹی ادا کریں کہ نہ کہ ان کے لیے ایک مشکلات میں اضافے کا باعث بنے. تو میری سب سے یہ بہت ہمبل سبمیشن ہے کہ اپنی خواتین کو میں امپاور کر سکتی ہوں، یہ ہم لوگ سب آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن امپاورمنٹ جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، وہ والدین کی گود سے شروع ہوتی ہے، وہ گھر کی چار دیواری سے شروع ہوتی ہے. وہاں سے امپاور ہو کے جب بچی نکلے گی، وہ کانفیڈنس لے کے جب وہ بچی نکلے گی، اس بچی کو دنیا میں کسی مشکلات کا سامنا کرنے کی اس میں اہلیت ہوگی.